ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا، وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا، مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ میں آپ کی باتوں کا کچھ مطلب سمجھ رہا ہوں، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کچھ نہیں مسٹر آذر، بخاری نے میری سنجیدگی کو محسوس کر کے بڑی صاف گوئی سے کہا، تمہیں بہت کچھ سمجھنا پڑے گا، نہ سمجھو گے تو شاید ڈھاکہ میں زیادہ عرصہ نہ رہ سکو گے۔ کیا مطلب؟ میں نے تیور بدل کر بخاری کو کہا۔ بخاری نے پھر ایک طویل کش لے کر سارا دھواں میری طرف اڑاتے ہوئے جواب دیا، مطلب یہ کہ میری جان، ایمانداری کا ڈھونگ اس طرح رچاؤ کہ کسی کو تمہاری جانب انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، لیکن کام وہ کرو جس سے تمہاری مالی حالات بھی مستحکم رہیں اور افسران بھی خوش رہیں، اور اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو؟ میں نے خون کا گھونٹ پی کر سوال کیا۔ میری زبان میں اسے بدنصیب کہا جائے گا، اس نے کھل کر کہا۔ زندگی میں ترقی کرنے کے مواقع بار بار نہیں ملتے، اس کے علاوہ بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھونا بھی میرے نزدیک محض حماقت ہے۔ آپ شاید جس حمام میں سب مادہ ذات ننگے ہوں، وہاں 1-2 فرد کا لباس میں ہونا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بخاری نے میری بات کاٹ کر تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم 2-1 روز تک میری باتوں پر غور کر لو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا۔ مجھے یا بڑے صاحب کو ایسی کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ سوچ کر سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میں آپ کے مشوروں پر غور ضرور کروں گا۔ 2-4 باتوں کو اور ذہن نشین کر لو۔ اس بار بخاری نے مجھے بڑی رعونیت سے گھورتے ہوئے کہا، جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں کسی اور سے مشورہ کرنے کی غلطی مت کرنا۔ ہو سکتا ہے سروج تم سے گھلنے ملنے کی کوشش کرے، لیکن اس سے دور ہی رہنا، ورنہ ممکن ہے تمہاری پوسٹنگ کسی ایسے دور دراز علاقے میں کر دی جائے گی جس کے بارے میں دوسرے سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک بات اور، کسی سفارش یا بڑے آدمی کے تعلقات کو کبھی درمیان میں لانے کی غلطی نہ کرنا، بڑے صاحب ایسے ماتحتوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں آپ کی باتوں کا خیال رکھوں گا، میں نے دل پر جبر کر کے سادگی سے کہا۔ تمہارا قیام کہاں ہے؟ یہیں نزدیک میدان کے قریب 2 کمروں کا ایک اپارٹمنٹ حاصل کر لیا ہے۔ فون ہے وہاں؟ جی نہیں۔ ڈونٹ وری، بخاری نے میرا پتہ نوٹ کرتے ہوئے نہایت فراغ دلی سے کہا، 2 روز کے اندر تمہارے لیے فون کا بندوبست بھی کرا دوں گا۔ شکریہ، میں نے انکساری سے کہا۔ میں کل ہی آپ کی درخواست لے کر نانسنس، وہ مغرور لہجے میں بولا۔ جہاں بخاری کا نام درمیان میں آ جائے وہاں درخواستوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمجھ گیا، مجھے مجبوراً مسکرانا پڑا۔ ایک آخری بات اور سمجھ لو، تجمل بخاری نے کسی زہریلے ناک کی طرح کینچلی بدل کر پھنکارتے ہوئے کہا، جس روز تمہارے تبادلے کے آرڈر موصول ہوئے تھے، بڑے صاحب نے مخصوص آدمیوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ باس کو تمہارے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد سے لے کر آج تک کی تمام رپورٹ مل چکی ہوگی۔ میرا مشورہ ہے تم اپنے سائے سے بھی محفوظ رہنا۔
بخاری اپنا جملہ مکمل کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی باہر نکلا تو محکمے کے کچھ انسپکٹر وہاں موجود تھے۔ ان سے رسمی الیک سلیک کرنے کے بعد میں رحیم الدین کے پی اے کے کمرے میں دوبارہ گیا۔ سروش کوئی ضروری ڈرافٹ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ میں خاموشی سے ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد اس نے فارغ ہو کر میری طرف دیکھا تو اس طرح چونکا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی وہ حرکت میرے لیے تعجب خیز اور حیران کن تھی، اس لیے کہ مجھے اس سے ملاقات کیے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ اس نے کانفرنس روم میں بھیجنے سے پیشتر مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ملاقات کی تھی کہ آپ میٹنگ اٹینڈ کر لیں، اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن اب اس کی نظروں میں اجنبیت کا احساس تھا۔ میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ میں نے دوبارہ اپنا تعارف کرایا تو وہ خشک لہجے میں بولا، آپ کو فی الحال مسٹر تجمل بخاری کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے۔ آپ کی پوسٹنگ کا انحصار بھی مسٹر تجمل بخاری کی رپورٹ پر ہوگا۔ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس بارے میں بھی مسٹر بخاری آپ کو بہتر طور پر بتا سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں بخاری کے وہ جملے گونجنے لگے جو اس نے خاص طور پہ سروش کے بارے میں کہے تھے۔ عین ممکن تھا سروش نے بھی مجھ سے اسی وجہ سے بے اعتنائی برتی ہوگی کہ اسے بھی رحیم الدین کے فیصلے کا علم ہو گیا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ محتاط ہو گیا۔ بہرحال میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا اور رسمی طور پر سلام کر کے باہر آ گیا۔ نئے دفتر میں پہلے روز کا تجربہ میرے لیے خاصا پریشان کن ثابت ہوا۔ بخاری نے جس انداز میں کھل کر باتیں کی تھیں ان کے واضح مطلب یہی نکلتے تھے کہ اگر مجھے ملازمت برقرار رکھنی ہے تو ایمانداری کا چولا اتارنا ہوگا، بصورت دیگر مجھے سزا کے طور پر کسی ایسی جگہ تعینات کر دیا جا سکتا تھا جہاں زندگی کی ساری سہولتیں میسر نہ ہوں۔ بخاری نے دبی زبان میں کسی ایسی جگہ پوسٹنگ کا حوالہ بھی دیا تھا جس کے بارے میں مقامی افسران بھی سوچنا پسند نہیں کرتے۔ مجھے اس وقت احسان انکل اور ڈپٹی بشیر علی بڑی شدت سے یاد آئے۔ شاید میں نے اپنے آبائی شہر سے دور جانے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ پٹنہ میں میرے والدین کا سایہ میرے سر سے ضرور اٹھ گیا تھا، لیکن پھر بھی 10 اپنے 10 غیر جاننے والے موجود تھے۔ ڈھاکہ میرے لیے بالکل اجنبی شہر تھا۔ یہاں کی تہذیب اور بود و باش بھی پٹنہ سے بہت مختلف تھی۔ اس دیار غیر میں صرف ایک کرنل بینرجی تھے میں جن پر انحصار کر سکتا تھا، لیکن وہاں جھرنا موجود تھی جس کا وجود غالباً بینرجی کو منظور نہیں تھا، لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت اس کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے گزارا کر رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ بخاری سے ملنے کے بعد سیدھا ان کے پاس جاؤں اور حالات کے پیش نظر ان سے مشورہ مانگوں، لیکن میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ بخاری نے کانفرنس روم سے جاتے جاتے مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ رحیم الدین کے خاص آدمی اسے ایک ایک پل کی خبر پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد سے انہوں نے میرا تعاقب کیا تھا۔ اگر بخاری نے مجھے محض خوفزدہ کرنے کی خاطر وہ بات نہیں کہی تھی تو رحیم الدین کو کرنل کمال بینرجی سے میری ملاقات کا علم بھی ضرور ہو چکا ہوگا۔ خود بینرجی نے بھی مجھے تاکید کی تھی کہ رحیم الدین یا دفتر کے کسی اور عملے کو یہ بات بتانے سے گریز کروں کہ میں ان سے کسی طرح بھی واقف ہوں۔ میرا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا۔ محض اپنی ایمانداری کو برقرار رکھنے کی خاطر میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا تھا، لیکن اب جو صورتحال درپیش تھی وہ پٹنہ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ بخاری تو باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ مجھے ہر قیمت پر ناجائز آمدنی کے مذموم کاروبار میں ملوث کرنا پڑتا تھا۔ انکار کی صورت میں میری ملازمت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ مجھے ملازمت سے زیادہ ایمانداری پسند تھی، لیکن ایک نئے شہر میں جہاں قدم رکھے مجھے 3-4 دن ہی گزرے تھے، میں بخاری جیسے شخص سے کیسے بیر لے سکتا تھا؟ وہ رحیم الدین کا دستراز تھا۔ رحیم الدین کروڑوں میں کھیلنے کا عادی تھا۔ میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو
تو وہ ڈھاکہ میں میرے اوپر عرصہ حیات بھی تنگ کر سکتے تھے۔ مجھے صرف 2-3 روز کی مہلت دی گئی تھی۔ اس محدود مدت میں مجھے اپنی زندگی اور موت کا اہم فیصلہ کرنا تھا۔ میرے پاس کئی طریقے تھے۔ سب سے محفوظ راستہ یہ تھا کہ میں ملازمت کو خیر بات کہہ کر خاموشی سے ڈھاکہ سے پٹنہ واپس چلا جاتا۔ دوسرا راستہ یہ بھی تھا کہ میں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ بخاری کو میں صاف لفظوں میں بتا دیتا کہ میں دیانتداری سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ ایک آخری طریقہ یہ بھی ممکن تھا کہ میں فون پہ کرنل بینرجی کو تمام صورتحال سے باخبر کر دیتا، پھر جو مشورہ وہ دیتے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرتا۔ میں دفتر سے گھر پہنچا تو جلیل نے مسکراتی نظروں سے میرا خیر مقدم کیا۔ اس کے جسم سے مچھلی کی بو آ رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا اس نے کہا تھا وہ آج مچھلی بھات سے میری تواضع کرے گا۔ اس غریب کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ اس وقت مجھے مچھلی بھات سے زیادہ کسی ایسے دوست کی ضرورت تھی جو اس آڑے وقت میں میرا ساتھ دے سکتا، میرے کام آنے کے قابل ہوتا، مجھے اس کھائی میں اندھے منہ گرنے سے بچا سکتا جو میرے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہلے سے تیار کی گئی تھی۔ کیا بات ہے صاحب؟ جلیل نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ آپ پریشان نظر آتا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا۔ تھوڑی تھکان ہے، کچھ دیر آرام کروں گا تو جاتی رہے گی۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ لباس بدل کر آرام کرو، میں رسوئی میں جا کر اپنا کام کرتا ہوں۔ کھانا تیار ہونے کے بعد آپ کو جگا دوں گا۔ جلیل کچن میں چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، جسے جلیل نے میری غیر موجودگی میں بڑے سلیقے سے ترتیب دے دیا تھا۔ بارش ہونے کے سبب ہوا میں ہلکی ہلکی نمی باقی تھی، چنانچہ میں نے بالکنی کا دروازہ بند کیا اور جوتے اتارنے کے بعد لباس تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ تبادلہ کرانے کے بارے میں سوچا تھا۔ وہاں رہ کر میں مخالفتوں کا مقابلہ زیادہ بہتر طور پر کر سکتا تھا، لیکن ڈھاکہ میں میرا کوئی یار، کوئی مددگار نہیں تھا۔ اب قدم آگے بڑھا کر پیچھے پلٹنا بھی میرے اختیار کی بات نہیں تھی، لیکن میں نے ایک بات کا فیصلہ بہرحال کر لیا تھا کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، میں خود کو رشوت اور بددیانتی کے گھناؤنے کاروبار میں کسی قیمت پر ملوث نہیں ہونے دوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے کتنے ہی مصائب اور آلام کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ بخاری کی لچھے دار باتوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں بڑی امیدوں سے تبادلہ کرا کے ایک نئے شہر میں سکون کی سانس لینے کے غرض سے آیا تھا۔ مجھے اپنا مستقبل سنوارنا تھا، قدم جما کر کھڑے ہونے کی خاطر منصوبہ بندی کرنی تھی، لیکن پہلے ہی سنگ میل پر مجھے کوئی ایسا درمیانی راستہ تلاش کرنے کی فکر تھی جس سے میری ملازمت بھی برقرار رہتی اور رحیم الدین کو مجھ سے کسی شکایت کا موقع بھی نہ ملتا۔ پٹنہ سے روانگی کے وقت بشیر علی نے جو مشورے دیے تھے وہ میرے ذہن میں گڈمٹ ہو رہے تھے۔ میں کسی ایک آخری نتیجے پر پہنچنے کی کوشش میں مصروف تھا جب نہ جانے کس وقت تفکرات کے ہجوم نے یلغار کی اور میرا ذہن معوف ہو کر رہ گیا۔ نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ میں خوابوں کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا، لیکن بخاری کا تصور اس وقت کسی بھوت کی طرح میرے ذہن پر سوار تھا۔ اس کے جملے رہ رہ کر میرے کانوں میں صدائے باز گشت بن کر گونج رہے تھے۔ ایمانداری کا ڈھونگ اس طرح رچاؤ کہ کسی کو تمہاری جانب انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، لیکن کام وہ کرو جس سے تمہارے مالی حالات بھی مستحکم رہیں اور افسران بھی خوش رہیں۔ جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں کسی دوسرے سے مشورہ کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ ممکن ہے تمہاری پوسٹنگ کسی ایسے دور دراز علاقے میں کر دی جائے جس کے بارے میں دوسرے سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میرے ڈوبتے ذہن میں بخاری کے جملوں کی بازگشت جاری تھی
جب کسی کا کہے کی آواز نے میری توجہ اپنی سمت کرا لی۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا، وہ گٹھے ہوئے جسم کا ایک ہٹا کٹا دراز شخص تھا جس نے اپنے جسم پر گیروئے رنگ کی کھدر کی ایک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس نے جسم پر بھبوت مل رکھی تھی۔ اس کا سر انڈے کے چھلکے کی مانند صاف تھا، لیکن اس کی دراز اور گہری سیاہ چٹیل بل کھاتی، اس کی کشادہ شانوں پر لہراتی چوٹی، اس کی پیشانی سر گھٹے ہوئے کے سبب کچھ زیادہ ہی کشادہ نظر آ رہی تھی، جس پر سندل کا لیپ بل کھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے گلے میں کئی قسم کی مالائیں جھول رہی تھیں۔ سینے پر گھنے سیاہ بال تھے۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ایک مقناطیسی کشش موجود تھی۔ اس کی پلکیں صاف تھیں۔ وہ سینہ تانے میرے سامنے کھڑا مجھے بڑی گہری اور دلچسپ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ان نگاہوں میں ایسا سحر تھا کہ میں اس کی جانب سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا۔ اس قسم کے سادھو، جوگی اور پنڈت پجاری میں پٹنہ میں بھی دیکھ چکا تھا، لیکن مجھے کبھی ان کے قریب جانے یا ان سے دو بدو گفتگو کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس وقت کسی پجاری یا جوگی کو اپنے قریب دیکھ کر مجھے حیرت ہی ہوئی۔ اس کے گھورنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے بہت عرصے سے جانتا ہو، لیکن میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں میں نے اس سے اس روز پہلی بار دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے سپاٹ لہجے میں دریافت کیا۔ اس طرح آنکھیں پھاڑے مجھے کیا گھور رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں بالک کہ اس سمے تجھے کوئی دوبدھا بیکل کر رہی ہے، تجھے کسی کروٹ چین نہیں آ رہا۔ اس نے سپاٹ مگر ٹھوس لہجے میں کہا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے قدرے درست لہجے میں سوال کیا۔ دھیرج بالک، دھیرج۔ وہ عجیب معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولا۔ من شانت نہ ہو تو سامنے گھپ اندھیرا پھیلا ہو تو منشیہ کو بہت سوچ بچار کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے، لیکن میں تیرا متر ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا۔ تجھے راستہ دکھانے آیا ہوں، مکتی کا سیدھا راستہ، مگر میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں نے روکھے انداز میں اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ جوگیوں سے ایسی بات نہیں کرتے بالک، اس نے نرم لہجے میں مجھے سمجھانے کی خاطر کہا۔ میں تیری سہایتا کے کارن آیا ہوں، تو مجھے دھتکار رہا ہے۔ کیا تم جانتے ہو میرے بارے میں؟ میں نے الجھتے ہوئے بے رخی سے دریافت کیا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ جو بیت چکی وہ بھی جانتا ہوں، جو بیت رہی ہے وہ بھی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اب کل تیرے اوپر جو بیتنے والی ہے وہ بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم غلط جگہ آ گئے ہو۔ میں نے اس کی بے سروپا باتوں پر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میں وہ نہیں جس کو تم سمجھ رہے ہو۔ تم کون ہو؟ یہ بات سیتا رام کے سوا اور کون جان سکتا ہے؟ اس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی بات پر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ مطلب بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، پرنتو اس سمے میں تمہارے پاس کسی اور کارن سے آیا ہوں۔ اس نے یکلخ سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے من میں کیا خلبل ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن تم کوئی چنتا مت کرو۔ جو مورخ تمہارا برا سوچ رہے ہیں وہ اپنے ارادے میں کبھی سفل نہیں ہوں گے۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گے۔ میں نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا، وضاحت طلب نظروں سے سیتا رام کو دیکھتا رہا۔ میری بات دھیان سے سنو بالک، یہ بخاری اور رحیم الدین تمہارے راستے کی دھول ہیں، ان سے گھبرانے کی کوشش مت کرو۔ میں اس کی زبان سے رحیم الدین اور بخاری کا نام سن کر کسمسانے لگا۔ تم ان لوگوں کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ میں کیول اتنا جانتا ہوں کہ موری کی اینٹ کبھی چوبارے نہیں چڑھ سکتی، پرنتو تجھے میرے ساتھ ایک سمجھوتا کرنا ہوگا۔ کیا؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔
آج میں تیری بپتا، تیری ساری چنتا دور کر سکتا ہوں، لیکن کل تجھے بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ سیتا رام نے ٹھوس لہجے میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تو سیدھے راستے کا مسافر ہے، تیرے دشمن تجھے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ میرا آشیرواد تیرے ساتھ ہوگا تو وہ تجھے مجبور نہیں کر سکیں گے۔ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، جو ان کے من میں ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں مخمسے میں پڑ گیا۔ سیتا رام میرے لیے قطعی اجنبی تھا، اس کی باتیں بھی میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ میں سوچے سمجھے بغیر ایک غیر مسلم کو زبان نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے یہ خیال بھی بے چین کر رہا تھا کہ اسے اچانک میرا پتہ کیسے معلوم ہو گیا، کون تھا وہ، مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں متعدد سوالات ابھر رہے تھے۔ پھر ایک خیال نے تیزی سے ایک سر ابھارا، کہیں سیتا رام بھی بخاری اور رحیم الدین کا کوئی خاص آدمی تو نہیں؟ ممکن ہے مجھے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے شیشے میں اتار کر اس جال میں پھنسانا چاہتا ہو جو میرے لیے بچھایا جا رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے سیتا رام کو قدرے تیکھی نظروں سے گھورا، لیکن اس سے پیشتر میں کچھ کہتا، سیتا رام نے مجھے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑی گمبھیر آواز میں کہا، جن کے من میں کھوٹ ہو وہ ہمیشہ دھرتی کے اوپر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرے بھوشیہ میں کیا لکھا ہے۔ تیرے من میں میرے لیے جو گندے وچار ڈگمگا رہے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، لیکن یہ تیری بھول ہے مورخ۔ میں اگر دشمنوں کا سنگی ساتھی ہوں تو اپنی مہان شکتی کے ذریعے تیرا دھیان پلٹ سکتا تھا۔ میری آنکھوں کا ایک اشارہ ہی تیرے لیے بہت ہوتا۔ تو مجھے پہچاننے میں بھول کر رہا ہے۔ تن کی آنکھیں بند کر لے، من کی آنکھیں کھول کر دیکھ، اپنی بدھی استعمال میں لا۔ یہ سمے بیت گیا تو سارا جیون اندھیروں میں گزارے گا۔ سیتا رام، میں نے ہمت کر کے جواب دیا، تم جو باتیں کر رہے ہو میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم اگر دوست بن کر میری مدد کرنے آئے ہو تو کھل کر صاف صاف باتیں کرو۔ سیتا رام میرا کھرا جواب سن کر ایک لمحے کو بل کھا کر رہ گیا، پھر اس نے مجھے گھورتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی شعبدہ باز مداری مجمع کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کرنے کو اختیار کرتا ہے۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے رہا۔ وہ متضاد کیفیتوں سے دوچار ہوتا رہا۔ کبھی اس کی کشادہ پیشانی پر آڑی ترچھی سلوٹوں کا جال بکھرنے لگتا، کبھی اس کے ہونٹ متحرک نظر آنے لگتے، کبھی وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا کر زور آزمائی شروع کر دیتا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ جب اس نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں، مجھے جھرجھری آ گئی۔ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے سرخ انگاروں کی مانند دہکتے نظر آ رہے تھے۔ پھر اس کی ٹھوس اور کرخت آواز میرے وجود میں گونجتی ہوئی ابھری، مورخ، تو نے سیتا رام کی مہان شکتی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر کے جو اپرادھ کیا ہے اس کی سزا تجھے اوشیہ ملے گی۔ تو نے منہ پھاڑ کر کہا تھا کہ میری باتیں تیرے حلق سے نہیں اتر رہی۔ تو نے جوگی سیتا رام کی دوستی کو غلط رنگ دینے کی بھول کی ہے۔ تو نہیں جانتا کہ میرا اپمان کر کے تو نے جو پاپ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جوگی سیتا رام کی خون ابلتی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کی ٹھوس آواز میرے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ تیرے من میں یہ دھیان آیا تھا کہ میں تیرے بیروں سے ملا ہوا ہوں۔ تو نے کہا کہ آنکھ بند کر کے تو میرے اوپر وشواس نہیں کر سکتا، پرنتو میں تجھے بتاؤں گا کہ میں تیرے بارے میں کیا جانتا ہوں۔ اپنی کتھا سننا چاہتا ہے تو سن۔ تو نے جب جنم لیا تھا تو تیرے 3 بہن بھائی اس سنسار سے منہ موڑ چکے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی 9 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہا، لیکن تو بھاگوان ہے جو ابھی تک زندہ ہے۔ تیرے کنبے کے ایک مہان پرش کو تیرا نام بدلنے کا دھیان آیا تھا۔
परंतु उस समय देर हो चुकी थी। उसने दुनिया से मुंह मोड़ने से पहले अपने गले से जो माला उतार कर तेरे गले में डाली थी, उस माला ने तुझे लुटेरों से बचा लिया, लेकिन तेरे माता पिता का वही अंजाम हुआ जो उनके भाग में लिखा जा चुका था। तूने जिंदा रहने के कारण बड़े पापड़ बेले हैं। तू पटना से मुंह मोड़कर यहाँ आ गया, परंतु यहाँ भी तुझे कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जोगी सीताराम मेरे बारे में जो कुछ बता रहा था, उसका एक एक हर्फ दुरुस्त था। मैं फटी फटी नजरों से उसे देखता रहा। वो मेरी जिंदगी के तमाम नशेबो फराज से वाकिफ था। वो यकीनन पुरस्कार कुव्वतों का मालिक था, जो उसने मेरे दिल का हाल भी पढ़ लिया था।